بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں جرنل ہسٹری سبجیکٹ کی میم کی طرف سے ایک ویڈیو اسائنمنٹ بنانی ہے، جس میں ہمیں کسی نہ کسی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو اسائنمنٹ میں میرا ٹاپک کا جو نیم ہے دا مغل امپائرر شاہ جہان۔ شاہ جہان کی ابتدائی زندگی۔ شاہ جہان 5 جنوری 1592 کو لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ شہنشاہ جہانگیر اور اس کی راجپوت بیوی شہزادی منمتی کا تیسرا بیٹا تھا۔ پیدائش کے وقت اسے خرم کا نام دیا گیا اور اسے تخت پر چڑھنے پر شاہ جہان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہان 5ویں مغل بادشاہ تھے۔ شاہ جہان 1628 سے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہان نے اپنے والد شہنشاہ جہانگیر کے موت کے بعد اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے جدوجہد کے ایک سلسلے کے بعد 1628 میں تخت سنبھالا۔ شاہ جہان نے مغل دربار میں ایک مراعات یافتہ پرورش پائی، جہاں اس نے مختلف فنون، عسکری مہارتوں اور عدالتی آداب تربیت حاصل کی۔ شاہ جہان فارسی ثقافت سے گہرا متاثر تھا، جو مغل اشرافیہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ شاہ جہان نے 1612 میں ارجمند بانو بیگم سے شادی کی، جو ممتاز محل کے نام سے مشہور ہیں، جن کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات تھے۔ ان کی محبت کی کہانی بعد میں تاج محل کے امر ہو گئی، جسے اس نے اس کے موت کے بعد اس کی یاد میں بنایا تھا۔ نمبر 2 فوجی کامیابیاں۔ شاہ جہان ایک فوجی توسیع پسند تھا، جس نے برصغیر پاک و ہند پر مغلوں کے کنٹرول کو مضبوط اور وسیع کیا۔ دکن، بنگال اور وسطی ایشیا میں اس کی مہمات کامیاب رہیں۔ مغل سلطنت کے غلبے کو یقینی بناتے ہوئے اس کے دور حکومت نے کئی اندرونی بغاوتوں کا خاتمہ دیکھا اور سلطنت کو مزید مستحکم کیا۔ شاہ جہان کے دور حکومت میں انتظامی اصلاحات۔ شاہ جہان نے اپنے والد اور دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مضبوط اور مرکزی انتظامیہ کو برقرار رکھا۔ اس کی حکمرانی نسبتاً امن اور خوشحالی کا نشان لگا دیا گیا تھا، کیونکہ سلطنت کی دولت میں اضافہ ہوا۔ شاہ جہان کی ماتحت انتظامیہ ایک مہر ٹیکس کے نظام کے ساتھ اچھی طرح سے منظم رہی۔ شاہ جہان کے دور حکومت میں آرکیٹیکچرل میراثیں بنی ہوئیں۔ شاہ جہان اپنی تعمیراتی خدمات، خصوصاً تاج محل کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ یہ مقبرہ مغل فن تعمیر کی سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک ہے۔ تاج محل محبت کی علامت ہے، فارسی، اسلامی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا امتزاج ہے۔ تاج محل کے علاوہ شاہ جہان بہت سے دیگر قابل ذکر ڈھانچے بنائے ہیں اپنے دور حکومت میں، جس میں پہلا
لال قلعہ جو دہلی مغلوں کے نئے دارالحکومت کے طور پر قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ایک بہت بڑا قلعہ۔ نمبر 2، جامع مسجد جو دہلی ہندوستان کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک مغل فن تعمیر کے شان کو ظاہر کرتی ہے۔ تیسرا، شالیمار باغات جو لاہور جو مغل باغی ڈیزائن کی عمدہ مثال ہے۔ نمبر 4، سور کا تخت شہنشاہ کی دولت اور طاقت کی علامت قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے دور حکومت میں فن، موسیقی اور شاعری کو فروغ ملا جس سے سلطنت کی ثقافتی میراث میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کی کامیابیوں کے باوجود شاہ جہاں کے بعد کے سالوں میں ذاتی اور سیاسی انتشار کا شکار رہا۔ اس کی پیاری بیوی ممتاز محل 1631 میں انتقال کر گئی جس سے وہ تباہ ہو گیا۔ بعد میں اس کے بچے، خاص طور پر اس کے 4 بیٹے دارا شکوہ، اورنگ زیب، مراد اور شاہ شجاع جانشینی کے لیے اقتدار کی کشمکش میں الجھ گئے۔ 1658 میں شاہ جہاں بیمار ہو گیا۔ اس کے بیٹوں کے درمیان جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ اورنگ زیب اپنے بھائیوں کو شکست دے کر فتح یاب ہوا اور شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر لیا۔ شاہ جہاں نے اپنے آخری سال اسیری میں گزارے اور اپنے قید سے تاج محل دیکھتے رہے۔ ان کا انتقال 1666 میں ہوا اور انہیں تاج محل میں ممتاز محل کے پاس دفن کیا گیا۔ تو ہمارا اسائنمنٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔